نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات، خدا کے وجود کی نشانی نمبر 2۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی نمبر 2 کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے اپنی پیش کردہ تھیوری، اپنی تخلیق کردہ تھیوری بگ واٹر سفیر یعنی کہ عظیم کرۂ آبی کا نظریہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میری اس تھیوری کے مطابق، یعنی میں نے جو اپنی یہ تھیوری آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس کے مطابق آکسیجن اور ہائیڈروجن عنصری حالت میں بھی اور مرکبات کی صورت میں بھی خلا کے تمام طبقات میں موجود ہیں، یعنی سبع سماوات، جو تمام کے تمام طبقات ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا سبع سماوات، 7 آسمان، یعنی 7 طبقات جو خلا کے ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے۔ آکسیجن بھی موجود ہے اور ہائیڈروجن بھی موجود ہے میری تھیوری کے مطابق، میرے نظریہ کے مطابق، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر پانی کے ہائیڈرولائسس جو ہوئی ہے، جو پانی کے اندر ہائیڈرولائسس کا عمل شروع ہوا، یعنی شرارے جو نیچے گرے تو ان شراروں سے بگ واٹر سفیر کا جو پانی تھا وہ ابلنے لگا، تو ابلتے ابلتے جب وہ زیادہ ٹمپریچر پر پہنچ گیا جس پر ہائیڈرولائسس کا عمل ممکن ہو سکتا تھا، تو اس وقت وہ ہائیڈرولائز ہونے لگ گیا، آکسیجن بننے لگی، ہائیڈروجن بننے لگی۔ تو اس طرح یہ عنصری حالت میں پانی سے وجود میں آئی ہیں دونوں چیزیں، ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی۔ تو ہائیڈروجن جو تھی وہ تو ہلکی ہونے کے سبب خلا کے اوپر والے طبقات جو ہیں سبع سماوات، ان میں تقریباً پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے، اور تمام طبقات میں جو سبع سماوات کے تمام طبقات ہیں ان میں یہ یکساں طور پر موجود ہے۔ لیکن آکسیجن چونکہ ہائیڈروجن کے مقابلہ میں ایک بھاری عنصر ہے، یہ خود نہیں جلتی بلکہ دوسری چیزوں کو جلنے میں مدد دیتی ہے، اس لیے یہ سیاروں کی ساخت کے اندر اور ان کے اطراف میں، یعنی سیاروں کی ساخت میں بھی موجود ہے، ان کی بناوٹ اور سٹرکچر کے اندر بھی موجود ہے اور ان کے اطراف بھی موجود ہے، جبکہ خلا کے طبقات جتنے بھی ہیں ان میں سے یہ شاذ و نادر حالت میں، یعنی ریئر حالت کے اندر موجود ہے آکسیجن۔ اسی طرح پانی بھی خلا کے تمام طبقات، یعنی جو سبع سماوات ہیں تمام طبقات کے اندر چھوٹے چھوٹے آبی کروں، یعنی ڈارک ہولز، یعنی ابھی پچھلے کچھ عرصہ سے ہی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے ڈارک ہولز، ان کی صورت میں پانی بھی وہاں پر موجود ہے، یا آبی بخارات کی صورت میں، آبی بخارات کے بادلوں کی صورت میں شاذ و نادر حالت میں موجود ہے، یعنی ریئر شکل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تھا پارٹ الف جو میں نے اپنی عظیم آبی کرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو عظیم آبی کرہ کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے اس کا دوسرا حصہ بیان کرنے والا ہوں، یعنی اس کا بے جز۔ تو عزیزان محترم، گزشتہ 3 صدیوں سے معذرت خواہ ہوں، گزشتہ 3 صدیوں سے سائنسدان اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ستاروں میں ہائیڈروجن جل رہی ہے، جس کی وجہ سے ستارے ہمیں روشن نظر آتے ہیں۔ جدید دور کی سائنسی تحقیقات سے یہ بات آشکار ہوئی ہے، یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خلا کی وسعتوں میں آکسیجن موجود ہے، خلا کی وسعتوں میں سبع سماوات میں آکسیجن موجود ہے، اور ہم اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، اور اس کا کیمیائی فارمولہ H2O ہے، یعنی اس کے ایک مالیکول میں 2 ایٹم ہائیڈروجن کے ہیں اور 1 ایٹم اس کے اندر آکسیجن کا ہے۔ اس حقیقت سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں، خلا میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کی موجودگی اس بات کا بین ثبوت ہے، اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ کائنات اپنی ابتدا کے وقت ہائیڈروجن کے کثیف مادہ کی شکل یا صورت میں نہیں بلکہ عظیم آبی کرہ کی شکل میں موجود تھی، جس میں تبخیر اور برق پاشیدگی، یعنی کہ ایویپوریشن اور برق پاشیدگی، الیکٹرولائسس کے عوامل کے رونما ہونے سے کائنات وجود میں آئی۔ جبکہ آسمانی کتابوں میں سے خدا تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، کانا عرشہ علی الماء۔ یہ آیت مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس کا اگلا حصہ ذرا سنیے، جیم جز اس کا تیسرا حصہ۔ تو جدید سائنسی تحقیقات سے ایک نیا انکشاف بھی ہوا ہے۔ جدید جو سائنسی تحقیقات سائنسدان روزمرہ کر رہے ہیں، سائنسدان تو لیبارٹریوں کے اندر ہمہ وقت مصروف ہیں، تو یہ ایک نیا انکشاف بھی سائنسدانوں نے کیا ہے کہ خلا میں بڑے بڑے سیاہ سوراخ ڈارک ہولز موجود ہیں۔ سیاہ سوراخ ڈارک ہولز، یقینی طور پر یہ سیاہ سوراخ جو ہیں، یہ ڈارک ہول جو ہیں، یہ نیلگوں پانی کے کرے ہیں۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق نیلگوں پانی کے کرے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے آبی کرے یا تو عظیم آبی کرہ کے وہ حصے ہیں جو ابھی تک تبخیر اور برق پاشیدگی کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور اطراف کے سیاروں اور ستاروں کی کشش سے، ان کی کشش کے باعث الگ الگ حصوں میں تقسیم ہے، یا پھر آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان دوبارہ ملاپ ہوا ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان دوبارہ ملاپ سے وجود میں آئے ہیں یہ آبی کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پانی کی تبخیر سے بننے والے آبی بخارات کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں، ہیوج قسم کے ذخیرے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تمام حقائق اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا عظیم آبی کرہ سے ہوئی، بگ واٹر سفیر یا ہیوج واٹر سفیر، اس سے ہوئی، نہ کہ ہائیڈروجن کے کثیف مادہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔